من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین یہوا یمن ہوا لہوا الا هو الحی القیوم علی العظیم یہوا الحی القیوم یہوا العلی العلیم یہوا الوہاب الخبیر العلیم هو اللہ المستعان وصلی علی ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال حق سبحانہ فی محکم کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے رحم و رحمین، اے مالک الملک، خالق حجت خدا، ولی خدا کی عزت و عظمت، محمد و آل محمد کے نور کا اور ان کے حق اور مقام و مرتبے کا واسطہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا جل ظہور فرما۔ ہمارا شمار مولا کے ناصرین میں، مولا کے حبداروں میں، مولا کے غلاموں میں فرما۔ ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے لیے بھی ہمیں محمد و آل محمد کی ولایت و محبت و مودت، عشق و معرفت سے مالک دور نہ فرما۔ ہمیں ایسا بنا جیسا کہ حجت خدا ولی خدا کو پسند ہے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند درود کی تلاوت فرما دیں۔ پوری توجہ چاہتا ہوں میرے محترم سامعین گرامی قدر، پروردگار عالم قرآن مجید میں اپنے ایک ارادے کا اظہار فرما رہا ہے۔ اس کا ارادہ یہ ہے کہ انما یرید اللہ، میں یہ ارادہ رکھتا ہوں کہ اے اہل بیت رسول تم سے ہر رجس کو دور رکھوں۔ بولو یار میرے محترم سامعین گرامی قدر، میرا ارادہ یہ ہے کہ اے اہل بیت رسول تم سے ہر رجس کو دور رکھوں اور تمہیں ایسا پاک رکھوں جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ روایت نہیں بلکہ قرآن کی آیت ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اب ملت اسلامیہ کو ہم پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اہل بیت پاک کتنے ہیں۔ توجہ ہے میرے محترم، اہل بیت پاک کتنے ہیں؟ میرے محترم سامعین گرامی قدر، بس اس آیت تطہیر سے اندازہ لگاؤ کہ وہ پاک کتنے ہیں۔ جتنا اللہ کا ارادہ پاک ہے اتنے اہل بیت پاک ہیں۔ مولا بادشاہ رکھو سب مل کے نعرہ حیدری آخری آدمی تک۔ اب یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جتنا اللہ کا ارادہ پاک ہے، اب اللہ کتنا پاک ہے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، پوری کائنات اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ کتنا پاک ہے۔ بس جتنا اللہ پاک ہے ویسے اللہ کا نور اتنا پاک ہے، ویسے اللہ کا نور اتنا پاک ہے۔ جتنے اہل بیت پاک ہے اتنا وہ رحمان پاک ہے۔ اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے۔ نبیوں کے سلطان ہے، اس کی محفل میں صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی، اڑ کے صحابہ پر بیٹھی، اہل بیت پر نہیں بیٹھی، نہ رسول اللہ پر بیٹھی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آخر وجہ کیا ہے؟ مکھی نہ آپ پر بیٹھی ہے نہ مولا علی پر بیٹھی ہے، ہم سب پر بیٹھی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا مکھی کے اڑنے سے تم نے اندازہ نہ لگایا، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ اے داری، تم اور ہو ہم اور ہیں۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ اہل بیت ہیں۔ اب ان کا تعارف کروانے کے لیے اللہ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، سورہ مبارکہ شمس میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها، مجھے قسم ہے چمکتے ہوئے سورج کی اور پیچھے پیچھے آنے والے چاند کی۔ بولو یار میرے محترم، معصوم سے پوچھا گیا مولا وہ سورج کون ہے، وہ چاند کون ہے؟ فرمایا سورج سے مراد میرا نانا محمد مصطفیٰ ہے اور چاند سے مراد میرا بابا حیدر کرار ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ کسی پارٹی کا تو نعرہ ہے نہیں جو پریشانی سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں پریشانی سے لگا رہے ہیں، یہ الہی نعرہ ہے،
کیونکہ عزت حیدر کرار کی قسم جب بھی کوئی یا علی کہتا ہے، علی پوری کائنات میں دو ہے، ایک میرا مولا علی ہے، ایک نجف والا علی بادشاہ ہے، ایک اللہ علی ہے. جب بھی کوئی کہتا ہے یا علی مدد، ادھر سے نجف والے علی کی مدد آ جاتی ہے، ادھر سے عرش والے علی کی مدد آ جاتی ہے. مولا حیدری. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت کا تعارف اللہ نے آیہ تطہیر میں کروایا. پوچھنے والا جناب جبرائیل ہے، اور جب یہ چادر میں آ گئے تو جناب جبرائیل نے کہا پالنے والے یا رب ومن تحت الکسا، اس چادر میں کون ہے؟ تو جو ہے میرے محترم، اس چادر میں اب اسٹیج سیکٹری نے ناظم ممبر نے اعلان کیا کہ خطیب آل محمد ندیم عباس پڑھیں گے، کیونکہ اعلان کرنے والا بھی ویسا تھا، پڑھنے والا بھی ویسا ہے. اب پوچھنے والا نوریوں کا سردار جبرائیل ہے، پوچھا جا رہا اللہ سے ہے. جو ہے اور اللہ اعلان فرما رہا ہے کہ اس چادر میں ایک شہزادی کائنات ہے، ایک شہزادی کا بابا ہے، ایک شہزادی کا شوہر ہے، دو شہزادی کے بچے ہیں. اب پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. میرے محترم سامعین گرامی قدر، تعارف اللہ کروا رہا ہے. کس کے ذریعے کروا رہا ہے؟ ایک بطول ہے، ایک بطول کا بابا ہے، ایک شوہر ہے، دو شہزادے ہیں، دو ان کے بچے ہیں. اب پوری توجہ اس جملے پر چاہتا ہوں، جس کا آسمانوں پر جس کے ذریعے محمد و آل محمد کا تعارف ہو اسے بطول کہا جاتا ہے. تو جو ہے اسے شہزادی کائنات. حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نبیوں کا سلطان جو ہے، کیونکہ وہ بابا ہے شہزادی کا. ہمیشہ میرے محترم سامعین گرامی قدر، باپ کے ذریعے سے، پوری توجہ پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہیں، ہمیشہ تعارف ہوتا ہے باپ کے ذریعے سے. رسول اللہ، یہ رسول اللہ کی بیٹی، یہ رسول اللہ کے نواسے، یہ رسول اللہ کا بھائی. لیکن یہاں ترتیب بدلی ہے. یہ نہیں کہا کہ رسول اللہ کا بھائی ہے، رسول اللہ کے بیٹے ہیں، رسول اللہ کی بیٹی ہے، بلکہ فرمایا گیا ایک شہزادی بطول ہے، دو اس کے بچے ہیں، ایک ان کا شوہر ہے، ایک ان کا بابا ہے. میں کہوں گا مالک وجہ کیا ہے؟ فرمائے یہی تو تمہیں سمجھانا مقصود تھا. اگر رسول اللہ کے ذریعے تعارف کروایا جاتا تو اہل بیت میں ہر وہ آ جاتا جو رسول کے گھر میں تھا، لیکن اللہ نے بطول کے ذریعے تعارف کروا کے کائنات کے لیے حجت تمام کر دی. جس کا رشتہ بطول سے ہے وہ اہل بیت ہے. اگر بطول کا یہ شوہر ہے، یہ بچے ہیں، یہ بابا ہے، اب جو بطول کا رشتہ دار ہے وہی اہل بیت کہلائے گا. بولو یار میرے محترم، جزاک اللہ. اس نے پوری طاقت سے نعرہ حیدری. ایک نبیوں کے سلطان کی زوجہ ہے، اچھی زوجہ ہے، خیر والی زوجہ ہے، نام اس کا ام سلمہ ہے. رسول اللہ جب چادر میں پنجتن پاک بیٹھے ہوئے ہیں، وہ چادر کے قریب آگے کہتی ہے کہ اے اللہ کے نبی، کیا میں بھی آ جاؤں؟ کیا میں بھی آ جاؤں؟ فرمایا انک علی الخیر، اے ام سلمہ تو خیر پر ہے مگر چادر میں نہیں آ سکتی. تو خیر پر ہے مگر چادر میں نہیں آ سکتی. جب خیر والی نہیں آ سکتی تو دوسری کیسے آ سکتی ہے؟ تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، یہ اہل بیت ہیں جو چادر میں ہیں. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، ان کا تعارف کروایا جا رہا ہے. یہ حسن ہے، یہ حسین ہے. اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، اس جملے پر پوری توجہ، یہ پیغام ہے، اور اگر آپ نے یہ سن لیا اور سمجھ لیا، میرے آنے کا مقصد یہاں پورا ہو جائے گا. اب میرے محترم، میرا بیٹا جو ہے، آپ کا جو بیٹا ہے وہ آپ جیسا ہوگا. وجہ کیا ہے؟ جو جس کے خون سے بنا ہوتا ہے وہ اس جیسا ہوتا ہے. اہل بیت کیسے ہیں؟ اہل بیت اس کے نور سے بنے ہوئے ہیں، اس کے نور سے. اس لیے ہمارے بچے ہمارے گھروں میں آتے ہیں. اہل بیت اپنے گھر میں نہیں آتے، اللہ کے گھر میں آ رہے ہوتے ہیں. حضرت ابو طالب کا جملہ ہے، مولا ابو طالب کے جملے پر داد بھی شیان شان لوں گا. جس کا ہاتھ ایسے رہا اس کا اپنا مقدر ہے، جس کی زبان اور ہاتھ ولایت علی کے لیے حاضر ہے، یہ اس کے لیے جملہ ہے. مولا ابو طالب سے پوچھا گیا کہ آپ کا علی آپ کے گھر میں کیوں نہیں آیا؟
اللہ کے گھر میں کیوں آیا؟ مسکرا کے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں اگر میرے لیے آتا تو میرے گھر میں آتا، جس کے لیے آیا ہے اسی کے گھر میں آیا ہے۔ بولو یار پوری طاقت، جزاک اللہ، بی بی سلامت رکھے۔ اس طرح نہیں میرے محترم سامعین گرامی قدر، بابا جی گلاس میں جو ہوتا ہے نا وہی باہر نکلتا ہے۔ گلاس میں پانی ہوگا تو پانی باہر نکلے گا، گلاس میں دودھ ہوگا تو دودھ باہر نکلے گا، گلاس میں شربت ہوگا تو شربت باہر نکلے گا۔ اگر دل کے جام میں ولایت علی ہے تو زبان سے علی علی ہی باہر نکلے گا۔ سب مل کے تو جو ہے میرے محترم سامعین گرامی قدر، اس لیے اہل بیت اس کے نور سے ہیں اور اسی کے گھر میں آتے ہیں۔ میرے بچوں کا نام میں رکھوں گا، آپ رکھیں گے اپنے بچوں کا نام، لیکن رسول اللہ کا نام جناب عبد المطلب نے نہیں رکھا۔ بولو یار میرے محترم۔ اور مولا علی کا نام حضرت ابو طالب نے نہیں رکھا۔ کس نے رکھا ہے؟ اللہ نے رکھا ہے، اللہ نے رکھا ہے۔ اب جو جسے پیارا ہوتا ہے اس کے نام پر نام رکھتا ہے۔ علی کا نام اللہ نے اپنے نام پر رکھا ہے۔ اپنے نام پر کیوں رکھا ہے؟ جس میں جو صفتیں ہوتی ہیں اسی کا وہ نام ہے۔ دیکھیے اللہ کے جتنے نبی ہیں کسی نبی کا نام اللہ نے اپنے نام پر نہیں رکھا۔ آدم کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا، نوح کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا، موسیٰ کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا، کسی نبی کا نام اپنے نام پر نہیں رکھا، مگر مولا علی کا نام اپنے نام پر رکھا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نوح کا نام اس لیے اپنے نام پر نہیں رکھا کہ نوح میں جو صفت تھی اسی وجہ سے اس کا نام رکھا گیا۔ نوح میں صفت کیا تھی؟ وہ نوحہ پڑھنے والے تھے۔ ارے جس میں نوحہ پڑھنے کی صفت ہو اس کا نام نوح پر ہوتا ہے، اور جس میں اللہ کی صفات ہو اس کا نام اللہ کے نام پر ہوتا ہے۔ اگر یقین نہ آئے تو دیکھو، ٹھوکر مارتا ہے تو مردے کو زندہ کر دیتا ہے، اشارہ کرتا ہے تو سورج کو پلٹا دیتا ہے، مسکرا کے آتا ہے تو اللہ کے گھر کو قبلہ بنا دیتا ہے۔ اور جو ہے میرے محترم سامعین، وہ گفتگو میری مکمل ہو گئی، میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ بس ایک جملہ فضیلت کا اور آپ سن لیں میرے محترم سامعین گرامی قدر۔ جس میں جو صفات ہوتی ہیں، جس میں جو صفتیں ہوتی ہیں وہ اس کا مظہر ہوتا ہے۔ علی اللہ کے مظہر ہے۔ اب آپ نے ایک لمحے کے لیے سوچ کے مجھے بتانا ہے، اگر لوہا ہے، لوہے میں صفت آگ جیسی نہیں ہوتی۔ لوہا ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ ٹھنڈا ہے، اور آگ کیا ہے؟ شاباش، آگ گرم ہوتی ہے۔ لیکن اسی لوہے کو اگر آگ میں رکھ دیا جائے وہی صفت آگ والی لوہے میں آ جاتی ہے، وہ بھی جلانا شروع کر دیتی ہے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، علی علی کرنے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ عزت حیدر کرار کی قسم، کسی شاعر کا کیا خوبصورت شعر ہے اور کتنا پیارا شعر ہے، ولی بن گئے یا علی کرنے والے۔ نہیں میرے محترم صاحب، یہ ساری تقریر ایک طرف، ایک گھنٹے کی یہ جملہ ایک طرف ہے، ولی بن گئے یا علی کرنے والے۔ اب میرے محترم سامعین گرامی قدر، فائدہ کیا ہے؟ یہ وہ واحد علی بادشاہ ہے جس کے بارے میں سورہ مبارکہ رات میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، وَيَقُولَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اے میرے حبیب، اگر کافر تجھے نبی نہیں مانتے تو نہ مانے، تیری نبوت کا گواہ میں اللہ ہوں، اور ایک وہ ہے جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ جزاک اللہ، مولا آپ کو سلامت رکھے، بی بی آپ کو سلامت رکھے۔ ایک وہ ہے جو اللہ کی وحدانیت کا گواہ، جس کے پاس پورے قرآن کا علم ہے۔ تو مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی آپ کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا میری یہ فضیلت نہیں کہ میں نے خیبر کا در اڑایا، مرہب کا سر اڑایا، بدر و حنین کو فتح کیا، میں نے جنگوں کو فتح کیا، میں ہواؤں کو چلانے والا ہوں، میں دریاؤں کو چلانے والا ہوں، میں پانی سے آگ کو پیدا کرنے والا ہوں، میں جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والا ہوں۔ یہ میری کوئی بڑی فضیلتیں نہیں ہے۔ فرمایا سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ فرمایا محمد کی نبوت کا گواہ ایک طرف جلی ہے اور دوسری طرف مولا علی ہے۔ میں جملے کو میرے محترم میں نے بنانے کے لیے
زمین کو ہموار کیا، اور آخری جملہ ہے یہ پیغام آپ لیتے جائیں۔ رسول خدا پر ایک الزام لگایا گیا اور قرآن نے اس کی تردید کی ہے، نعوذ باللہ الزام لگایا گیا ہذیان کا، اور قرآن نے کیا ارشاد فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی۔ اے میرے حبیب مجھے قسم ہے اس ستارے کی، جب وہ جھکا میرا صاحب محمد نہ کبھی بہکا نہ کبھی گمراہ ہوا، وہ جب بھی بولتا ہے اللہ کی وحی سے بول رہا ہوتا ہے۔ اچھا بابا جی، ہذیان کا پیغام یونان تک پہنچا۔ یونان کا ایک حکیم نے کہا کہ نعوذ باللہ مسلمانوں کے نبی کو ہذیان ہو گیا ہے، تو اس نے ایک ایسی دعائی تیار کی، اگر پاگل بندہ کھائے تو ٹھیک ہو جائے، اور اگر ٹھیک بندہ کھائے تو پاگل ہو جائے۔ آخری جملہ اور یہ پیغام ہے، ٹھیک کھائے تو پاگل ہو جائے اور پاگل کھائے تو ٹھیک ہو جائے۔ وہ یونان کا حکیم ایک دعائی تیار کرنے کے بعد مدینے میں آیا۔ وارے مسلمان، ہذیان کی خبر یونان تک پہنچا دی، غدیر کی خبر مسلمان تک نہ پہنچائی۔ بولو یار میرے محترم صاحب، غدیر کی خبر مسلمان تک نہ پہنچائی۔ اب وہ حکیم آیا مدینے میں، آ کے کہتا ہے میں یہ دعائی تیار کر کے لایا ہوں آپ کے نبی کے لیے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے ہیں، وہ پردہ فرما گئے ہیں۔ کہتا ہے افسوس، میرا آنا جانا بیکار ہوا، میرا وقت ضائع ہوا، میں اس لیے بنا کے لایا ہوں، اسے کھلاتا وہ ٹھیک ہوتا، میں اسے مناظرہ کرتا۔ اب میں مناظرہ کس سے کروں گا؟ بوڑھی کمر والا، ایمان الف والا، ایمان کے آخری درجے پر فائز۔ سلیمان نے مسکرا کے فرمایا پریشان نہ ہو، ایک محمد گیا ہے تو دوسرا محمد تو باقی ہے۔ سب مل کے نعرہ حیدری۔ آخری جملے ہیں فضائل کے، ایک گیا ہے دوسرا تو باقی ہے۔ فرمایا وہ کہاں ہے؟ کہا آؤ اس کی بارگاہ میں لے کے چلتے ہیں۔ چلتے چلتے مولا علی کی بارگاہ میں لے کے آیا۔ مولا علی یہ یونان سے حکیم آیا ہے۔ مولا علی نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ کہا آپ کے بھائی کا علاج کرنے کے لیے آیا ہوں، یہ دعائی بنائی ہے، اگر پاگل بندہ کھائے تو ٹھیک ہو جائے اور ٹھیک کھائے تو پاگل ہو جائے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا اچھا تیری دعائی یہ کرتی ہے، میرے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ بولو یار میرے محترم کیا رائے ہے؟ مولا علی کے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتا ہے یا علی آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھوں سے، آپ کی شکل و صورت سے ایسے محسوس ہوتا ہے پوری کائنات اور ہے، آپ اور ہے۔ حیدری، ادھر والے نہیں ادھر والے بھی پوری طاقت سے حیدری، یا علی آپ اور ہے، باقی ساری دنیا اور ہے۔ اچھا مولا نے فرمایا تیری دعائی کیا کہتی ہے؟ کہ میری دعا یہ کہتی ہے اگر پاگل کھائے تو ٹھیک ہو جائے، اگر ٹھیک کھائے تو پاگل ہو جائے۔ فرمایا کتنی کھائے؟ کہ ایک چاول کے برابر بھی کھائے تو فوراً اس پر ری ایکشن کرے گی۔ مولا نے فرمایا یہ شیشی لانا، جو ہی شیشی لی تو علی ابن ابی طالب نے وہ ساری کی ساری شیشی کھا لی۔ حکیم نے کانپنا شروع کر دیا، چہرہ زرد ہونا شروع ہو گیا۔ کہا یا علی ابھی آپ گر جائیں گے، ابھی تڑپیں گے، ابھی مر جائیں گے، آپ کا چہرہ سرخ ہو جائے گا۔ اب چہرہ حکیم کا سرخ ہو رہا ہے، حکیم کانپ رہا ہے، حکیم تڑپ رہا ہے، علی بادشاہ مسکرا رہے ہیں۔ حکیم نے کہا یا علی آپ نے کوئی وزن نہیں اٹھانا، اگر آپ نے کوئی وزن اٹھا لیا تو فوراً ری ایکشن کرے گی، فوراً حملہ کرے گی۔ مولا نے فرمایا کتنا وزن؟ کہا ایک اینٹ جتنا بھی وزن نہیں اٹھانا۔ مسکرا کے شاہ نجف نے فرمایا یہ اینٹ زیادہ وزنی ہے، یہ 3 منزلہ مکان زیادہ وزنی ہے۔ کہا یا علی یہ مکان تو اتنا وزنی ہے جس کے وزن کا اندازہ ہی نہیں۔ علی بادشاہ نے ہاتھ ایسا کیا، مکان کو اٹھایا پھر رکھا، پھر اٹھایا پھر رکھا، پھر اٹھایا پھر رکھا۔ جب اتنی دفعہ رکھا مسکرا کے کہتا ہے یا علی یہ کیا ہو رہا ہے؟ فرمایا جا اس مکان کے مالک سے پوچھ، تیرا مکان اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، اوپر جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے۔ جلدی سے وہ گیا، دروازے پر تو کلباب کیا، وہ بندہ آنکھیں ملتا ہوا آیا۔ کہا تجھے پتہ نہیں تو سویا ہوا ہے، مکان اٹھ رہا ہے پھر نیچے آ رہا ہے۔ اس نے آنکھیں ملتے ملتے کہا پاگل تو نہیں ہو گیا ہے؟ جزاک اللہ، مولا آباد و شاد رکھے۔ سیدھا مولا علی کے قدموں پہ گر کے کہتا ہے یا علی محمد کی نبوت کا معجزہ مل گیا، اس جیسا پاک دماغ
کسی کا نہیں. بس ایک معجزہ اور ہے, وہ سامنے والا درخت اگر ادھر آ جائے, میں ابھی کلمہ بھی پڑھوں گا, آپ کی ولایت کا اقرار بھی کروں گا. میرے مولا نے, اب دل سے اس بات کو سننا, مولا نے فرمایا تیرے دل میں کیا ہے؟ مسکرا کے کہتا ہے اس میں سوائے علی کے کچھ بھی نہیں ہے. ہائے 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 ہائے, اس میں سوائے علی کے کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا اگر صرف علی ہے تو تو درخت کو کہے ادھر آ. ابھی اس نے اشارہ کیا جیسے بچہ دوڑتا آتا ہے, درخت بھی دوڑتا دوڑتا اس کے قدموں میں آ گیا. کہا علی یا علی یا واپس چلا جائے, کہا خود کہہ. وہ واپس گیا, پھر آ رہا ہے, پھر واپس گیا. اب جملہ سننا, سر کو اٹھانا, مسکرا کے کہتا ہے ولی بن گئے یا علی کہنے والے. بولو یار میرے, میرے محترم سامعین گرامی قدر, اللہ کی توحید نہ بچتی اگر مولا علی نہ ہوتے. توحید بچی ہے ولایت علی کی وجہ سے. عزاداران مظلوم کربلا, جو کربلا میں تھا وہ حسین تھا, جو مکے میں تھا وہ بھی اپنے وقت کا حسین ابو طالب تھا, جو مدینے میں تھا وہ بھی اپنے وقت کا حسین علی تھا, اور جو کربلا میں آیا وہ بھی غریب زہرا ہے. عزاداران مظلوم کربلا, رونے کے لیے لمبے چوڑے مصائب کی ضرورت نہیں, ایک جملہ ہی کافی ہے. عزادارو, یہاں پرسہ لینے کے لیے وہ بھی آتی ہے جس کا دل بھی زخمی ہے, پہلو بھی زخمی ہے. جزاک اللہ, مولا تیرا شمار رونے رلانے والوں میں کرے. عزادارو, رونے کے لیے لمبے چوڑے مصائب کی ضرورت نہیں, ایک جملہ ہی کافی ہے, ایک رسی اور 12 گلے. جزاک اللہ, شرم نہ کر عزادارو, شرم نہ کر. جب لٹا ہوا قافلہ واپس آیا ہے نا, واپس آیا ہے, ابن منذر مدائنی ہے, مدائن کا رہنے والا ہے, مولا کو پرسہ دینے کے لیے واپس آیا ہے نا مدینے میں. جو ہی محلہ بنی ہاشم سے گزرا, پر نالے سے خون جاری تھا, اس کے کپڑوں پر پڑ گیا. کپڑے اٹھا کے کہتا ہے مدینے والے لوگ کیسے ہیں, اپنے جانور چھتوں پر ذبح کرتے ہیں. میرا اور تیرا 5واں امام آیا, اس کے کپڑوں کو چھٹک کے کہا اے ابن منذر, تیرے کپڑے نماز کے قابل ہی آج ہوئے ہیں, یہ کسی جانور کا لہو نہیں, سید سجاد کی آنکھوں کا لہو ہے, سید سجاد کی آنکھوں کا لہو ہے. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا مولا ایک لمحے کے لیے امام کے پاس مجھے لے چل. جب میرے مولا کے پاس لے کے آیا, قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے مولا رویا نہ کیجئے, مولا اتنا رویا نہ کیجئے. مولا نے فرمایا مجھے ایک مسئلہ بتا, ایک غیرت مند جا رہا ہو, اس کی ماں بھی ساتھ جا رہی ہو, بازار میں ایک بے غیرت آئے, اس کی ماں کی چادر چھین لے, تو غیرت مند کا کیا حشر ہوگا؟ کیا مولا مر جائے گا؟ فرمایا سجاد سے بڑا غیرت مند دکھا, میری اماں سے زیادہ پردے دار دکھا. حق تو یہ تھا کربلا میں مر گیا ہوتا. جزاک اللہ, شرم نہ کر, شرم کر نہ کر. ایک جملہ اور کہنا ہے, منظر کو بڑھا تھا, ایک مومن شرم کر کے رو رہا تھا. چھٹے امام نے فرمایا تو شرم کر کے کیوں روتا ہے؟ کہتا مولا شرم آتی ہے. فرمایا تیرے سامنے تیرے 18 برس کے جوان کے سینے میں برچھی لگے, تو شرم کر کے روئے گا. تیرے سامنے 3 برس کی بچی کے منہ پر تماچے لگے, تو شرم کر کے روئے گا. عزادارو, شرم کر کے نہ رونا. جو بھی دھاڑے مار کے روتا ہے نا, تم میں ایک ایسا عزادار بیٹھا ہوا ہے, وہ چاہتا ہے اسے سینے سے لگاؤں, مگر وہ سینے سے لگا نہیں سکتا, اس کی مجبوری ہے, اس کا یہ بازو بھی کٹا ہوا ہے, اس کا یہ بازو بھی کٹا. جزاک اللہ, جزاک اللہ. منظر بڑھا. 3 کتابیں ہیں, شہادت صغرا, شہادت کبرا, شہادت عظما. ان 3 کتابوں میں یہ روایت ہے. عزاداروں, مولا فرماتے ہیں چند قدم چلتے تھے, پیچھے والے مصائب بھول جاتے تھے, نئی مصیبتیں تیار ہوتی تھیں. جو زندان ملا ہے نا, اتنا تنگ تھا عزاداروں زندان, میرا 5 ٹھیک طرح سے بیویاں بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی. شہزادیاں ایک جگہ, 4تھا امام اور 5واں امام دروازے پر ہے. عزاداران مظلوم کربلا, چھت نہیں تھی, سردیوں میں سردی, منزل کو بڑھانا, گرمیوں میں گرمی. جملہ سنو گے رونے کے لیے. ایک بی بی نے ایک تھال اٹھایا ہوا ہے, اس پر تبرک رکھا ہوا ہے, سلمہ اس کا نام ہے, اور آواز لگا کے کہتی قیدیو
دعا کرو مدینے والا حسین سلامت رہے، مولا حسین کی آل سلامت رہے، یہ حسین کی سلامتی کی نیاز ہے۔ حضرت اور سید سجاد کی آنکھوں سے خون کا فوارہ بڑھا، کہا کس حسین کی بات کرتے ہو؟ کہا تو مولا حسین کو نہیں جانتی، میرا مولا حسین وہ ہے جو مدینے میں نبی کے نواسا ہے، بطول کی آنکھوں کا نور ہے، علی کے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضرت ران مظلوم کربلا اندر سے پاک شہزادی شریکت الحسین نے کہا سید سجاد بیٹا یہ کنیز ہے، اس کی مالکن سے کہو اگر خود نیاز لے کے آئے گی ہم نیاز لیں گے، اگر نہ لے کے آئے گی ہم نیاز نہیں لیں گے۔ حضرت ران مظلوم کربلا اس کی مالکن ام سلمہ چادر میں لپٹی ہوئی زندان میں آئی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے، اب جو ماتمی بیٹھے ہوئے ان کے لیے جملہ ہے، ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی ہے قیدی میں زیادہ دیر زندان میں کھڑی نہیں ہو سکتی، تمہیں پتہ نہیں میں عباس کی کنیز ہوں، عباس کی غیرت کا تقاضا یہ ہے میں زیادہ دیر یہاں کھڑی نہیں ہو سکتی۔ حضرت ران مظلوم کربلا بی بی نے فرمایا تو حسین کو جانتی ہے؟ فرمایا میں حسین کے گھر کی کنیز ہوں، میں ایسا جانتی ہوں جب میں چھوٹی تھی میرا بخار اترتا نہیں تھا، میرا بابا نبی کا صحابی تھا، نبی کی بارگاہ میں لے کے آیا، یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کرو، حسین زانو پر تھا، حسین سے کہا اے لال اس کے لیے دعا کرو، حسین نے چھوٹا سا امامہ اتارا، ہاتھوں پر رکھا، رو کے کہا پالنے والے میری بہن کی چادر کا واسطہ اسے شفا دے دے۔ عدادران مظلوم کربلا وہ بی بی کہتے اس دن سے لے کر آج تک مجھے کوئی بیماری نہیں ہوئی۔ بی بی نے چلنا شروع کیا، ماتم کر کے کہتی ہے ارے چلنا تو تیرا بی بی جیسا ہے، کہاں کے قیدی ہو؟ شہزادی نے فرمایا ہم غریبوں کا وطن مدینہ ہے، محلہ بنی ہاشم میں رہتے ہیں۔ بی بی سے کہتی تیرے بھائیوں کا نام کیا ہے؟ بی بی نے رو کے کہا بڑے کا نام حسن ہے، چھوٹے کا نام حسین ہے، ایک علموں والا میرا بھائی ہے نام اس کا ابوالفضل العباس ہے۔ ماتم کر کے کہتی ہے اگر تیرے بھائیوں کا نام عباس ہے تو تیرے پردے کے محافظ سجاد کہاں ہے؟ فرمایا جو سامنے خون رو رہا ہے وہ سجاد ہے، عباس بازو کٹا کے سو گیا۔ حجرات کے سامنے ذاکر آل محمد ذاکر ثاقب عمران جعفری صاحب شیخ و برا زیب ممبر ہیں۔